تحریک لبیک یا رسول اللہ اگر آتی ہے حکومت میں سینٹرل میں تو جو نظام لے کے آئے گی وہ شرعی بھی ہوگا اور جمہوری بھی ہوگا. میں نے نعرہ لگایا کہ میں شریعت لے کے آ رہا ہوں, یہ لے کے آ رہا ہوں, وہ لے کے آ رہا ہوں, اسلامائز کر رہا ہوں. لیکن جو ہر کتاب میں لکھا بھی جاتا ہے وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ پرابلم یہ ہوئی کہ صاحب کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ, کون سے فرقے کی بات کر رہے ہیں آپ کہ میں یہ لاگو کرنے جا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں وہ کہ بھائی کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہی صحیح شریعت ہے, یہ صحیح شریعت نہیں. ضیاء الحق صاحب کو یہ پرابلم نہیں ہوئی. اچھا جی ضیاء صاحب خود اسلام نہیں چاہتے تھے. اب وہ اس نے ایم عالم کو, بہت بڑی بات کر دی. ہاں میں نے صحیح بات کی ہے. ہاں جی, ایم عالم کو اس نے جبری ریٹائرڈ کیا کہ اس کی بیوی کے لیے, اور ایئر مارشل جو نسیم تھا وہ اس کی دونوں کی بیویوں نے کہا کہ جاؤ طیارہ لاہور اور کراچی لے جاؤ, ہمارے میک اپ کا سامان لاؤ. اس نے کہا قوم کا خزانے سے میں اتنا بوجھ تمہارے میک اپ کے لیے میں جہاز لے جاؤں. اس نے شکایت کی ضیاء سے تو اس نے اسے جبری ریٹائرڈ کر دیا. حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 1 منٹ کے اندر 5 ان کے طیارے گرائے تھے, اور اس نے شادی نہیں کی تھی کہ بنگلہ دیش جب تک دوبارہ پاکستان سے نہیں ملے گا میں شادی نہیں کروں گا. اور ایسا عظیم انسان, اس کو جبری ریٹائرڈ کر دیا کہ آپ نے میری بیوی کا میک اپ کا سامان فوجی طیارے سے کیوں نہیں لائے. تو یہ اسلام ہے, یہ اسلام وہ لانا چاہتے تھے. یہ ضیاء الحق صاحب اسلام نہیں لانا چاہتے. تو آپ ریفرنڈم کیا ہوا, اسلام کے لیے ہوا. تو نہیں وہ تو یہ تھا کہ اگر اسلام چاہتے ہیں تو پھر میں, اس کا مطلب ہے میں ہوں. تو یہ تو نہیں ہے. اسلام میں تو عہدہ نہیں طلب کیا جاتا. یہ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ میجر امیر افضل نے بھی لکھا ہے. اس نے کہا کہ یہ ضیاء الحق نے جو اسلام لایا نا, اس کی تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ اسلام کو تابع کر دیا شرعی عدالت کو سپریم کورٹ کے. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کو جانتے ہیں کہ وہ شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا تو پھر نواز شریف کہاں گیا تھا؟ نہیں ہاں سپریم کورٹ میں چلا گیا نا. ہاں تو اسلام جو ہے وہی اوپر ہے. اس کو یہ تو نہیں نا بھائی اس کے آپ نے تابع کر دیا. یعنی جو فیصلہ شریعت دے گی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور جو فیصلہ وہ دیں گے اس کو شریعت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایک بات سے بات نکال رہا ہوں, معافی اس چیز کی, لیکن اسلام میں بہت سارے کیونکہ فرقے ہیں, اسکولز آف تھاٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ صاحب حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں, ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک, آپ کا اس کے اوپر کیا نظریہ ہے؟ برائی کے خلاف تو حضور نے خود فرمایا کہ اگر جو آدمی من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یہ تو حضور نے خود فرمایا برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور اس کو دیکھ کر, یعنی برائیوں کو دیکھ کر چپ رہنے والا, اس کے بارے میں تو حضور کی خود وعیدیں موجود ہیں کہ اس کے ساتھ پھر وہ بھی ساتھ رگڑا جائے گا. سب یہی کہتے ہیں کہ وقت کے حاکم کے خلاف کھڑا ہونا یہ حسینی سنت ہے, اور سارے اس کو مانتے ہیں یہ حسینی سنت.